السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں دوستوں؟ کچھ ٹائم پہلے ہم نے ایک پلے لسٹ اسٹارٹ کی تھی جس میں ہم بزنس آئیڈیاز کے بارے میں کچھ ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو کہ بہت کامن ہے، جو کہ غریب سے غریب بندہ بھی اس بزنس کو کر رہا ہے اور امیر سے امیر بھی۔ اب صرف اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک جو بزنس کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ یہ کاروبار ایسا ہے کہ آپ اس میں سنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انوالو ہے، جس کی وجہ سے اس کاروبار میں بہت سی برکت ہے۔ تو آج ہم کچھ آپ سے ڈسکشن بھی کچھ لوگوں کی شیئر کریں گے، اور میں کچھ آپ کو لائیو یہ ویوز دکھاؤں گا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سم ٹائم لوگ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں آپ پھیلا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو دوستوں، یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم کاروباری آئیڈیا یہ بتا رہے ہیں کہ فارمنگ کا، کہ آپ کون سی فارمنگ کر سکتے ہیں اور کس میں کتنی بچت ہے۔ یہ ہم کوشش کریں گے آج اس ویڈیو میں سارے ٹاپک کور کرنے کی۔ اگر ان کیس نہ ہو سکا تو ہم اس کے لیے ایک الگ سے الگ الگ ویڈیو بنائیں گے۔ بہت ساری فارمنگ ہے، جیسے کہ گوٹ فارمنگ ہے، آپ کی کو فارمنگ ہے، کیمل فارمنگ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ کتنی ہے، آپ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ اس کاروبار کو بڑھانے کے لیے کتنے پیسے لگا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ کاروبار ایسا ہے کہ یہ سمجھیں کہ پورا سال چلتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک کوئی سیزن آئے گا، لیکن کچھ آپ کے پیک ٹائم اس میں ہوتے ہیں، کہ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کا عید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع پہ تھا، جس پہ لوگوں نے 3 دنوں میں 4 دنوں میں، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، بیہائنڈ دا سین ان کی کچھ باتیں ہیں، لیکن انہوں نے 3 دن میں 4 دنوں میں، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ کاروبار کرتے ہیں لیکن اس میں محنت خود کرتے ہیں، اس میں شرماتے نہیں ہیں کہ ہم کاروبار کریں گے یا اپنے ساتھ کوئی مزدور رکھ لیں گے۔ تو اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اس کاروبار میں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اس کاروبار کے متعلق خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے فارمنگ کرنی کس طرح ہے۔ آپ نے اگر کوئی جانور لینا ہے، اس کے متعلق پہلے آپ کو فل معلومات ہونی چاہیے کہ جانور کس ٹائپ کا ہے، آپ کو دیکھ کے آئیڈیا ہو جائے۔ اب یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کام نہیں کرتے تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا۔ اس کا آئیڈیا آپ کو اس طرح ہوگا، جیسے ہم آپ کو منڈی میں لے کے جائیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کہ بالکل ان پڑھ ہیں، لیکن وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ کون سا جانور کس حالت میں ہے، اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قیمت ہے، یہ کتنے تک ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ابھی کچھ ٹائم گزرا ہے عید الاضحیٰ کا، اس پہ میں آپ کو یہ کچھ دکھاتا ہوں چیزیں، کہ کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ 3-4 دن میں اتنے پیسے کمائے کہ جتنا اگر کوئی جاب پرسن ہے جو کہ پورے سال میں کما سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم یہاں پر ایک بندے سے ملے، اس نے ہمیں بتایا کہ میں نے تقریباً آج 4 دنوں میں میں نے 32 جانور سیل کیے، یعنی کہ 32 میں سے اس کے کچھ بکرے تھے، کچھ اس کے پاس دمبے تھے، تو شاید 1-2 کوئی بڑے جانور تھے، لیکن وہ رفلی ایسٹیمیٹ بتا رہا تھا کہ میں نے 3 سے 4 دنوں میں تقریباً کم از کم میں نے 4 سے 5 لاکھ روپیہ میں نے اس پہ پروفٹ کمایا ہے۔ یعنی کہ جو اس نے جانور لیے تھے، اس پہ جو اس نے خرچہ کیا، ان کی خوراک کا، ان کے جہاں پر اس نے ان کو رکھا، پھر ان کی ٹرانسپورٹیشن کا، اگر وہ اسی علاقے میں اس نے سیل کیے یا دوسرے علاقے سے لے کے آیا، پھر ان کی میڈیکیشن کا، ان کی دوائیوں کا اس نے خیال رکھا، ان کی خوراک کو انہوں نے مینٹین رکھا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں نکال کے اس نے بتایا کہ جو میرا خرچے کے علاوہ مجھے پروفٹ مارجن کتنا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ سبحان اللہ، کہ یہ جو تجارت ہے، یہ جو کاروبار ہے، کیونکہ یہ کاروبار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بکریاں چرائی، تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کاروبار میں اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اس کو کم سے کم لیول پر شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کاروبار میں کتنی برکت ہے، اور یہ دن بدن آپ کا کاروبار بڑھتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا اور ٹپ والی بات بتاتا ہوں، کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، مثال کے طور پر ابھی عید کے دن قریب تھے جو گزر گئے، آپ ایسا کریں کہ کچھ
جاننے والا ہے آپ کا، اس کے جانور موجود ہیں، آپ اس سے ایک بات فکس کر لیں کہ بھائی میں آپ کو پر جانور یا پر بکرا یا پر بیل اتنے پیسے آپ کو دوں گا، اس سے اوپر میری ہمت ہے۔ مثال کے طور پر ایک بکرا اگر منڈی میں یا مارکیٹ میں 40,000 کا سیل ہو رہا ہے، تو اگر کوئی آپ کا جاننے والا ہے، کوئی قابل اعتماد بندہ ہے، تو آپ اس سے یہ ڈیل کر لیں کہ بھائی میں آپ کو 40,000 یا 35,000 روپے آپ کو دوں گا، اس سے اوپر میری محنت ہے، یہ میری ایفرٹ ہے کہ میں اوپر اس سے کتنے کما سکتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت ہی شارٹ کٹ وے ہے کہ آپ اپنے پیسے بھی نہیں لگاتے، آپ نے اپنے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، آپ نے صرف اس کا جانور لیا۔ اگر وہ چاہے منڈی میں، اگر کچھ ایسے آپ کے جان پہچان والے اپنے علاقے میں موجود ہیں کہ آپ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے یہ کاروبار اتنا انہوں نے وسیع کر لیا ہے کہ وہ عید کے دنوں میں یا ویسے نارملی یہ ہے کہ منتھلی یا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد وہ اسپیشلی اپنے جانور تیار کر کے منڈی میں لے کے آتے ہیں۔ ان کو اتنا وہ انہوں نے ہیلدی کیا ہوتا ہے کہ ان کا ریٹ، ان کی ویلیو آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ کے اگر کوئی جاننے والا ایسا بندہ ہو، آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، آپ کو پیسے لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ سمپل یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے، اس کے پاس 10 جانور منڈی میں لے کے آ رہا ہے، آپ اسے کہیں بھائی 2 جانور میں پکڑتا ہوں، میں منڈی میں لے جاتا ہوں، ان کو میں سیل کرتا ہوں، تو مجھے بتا دو کہ آپ کو کتنے پیسے چاہیے۔ تو آپ اس طریقے سے، یعنی کہ بغیر کوئی اپنے پیسے لگائے آپ اپنا پروفٹ اس سے کما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بھائی 2 بکرے ہیں، میں نے 2 بکروں کے تم نے مجھے 50,000 روپے دینے ہیں، تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اس کی ڈیلنگ، اس کی خصوصیات اس طرح آپ نے بیان کرنی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا نکلے، اور کوشش یہ کریں کہ یہ کاروبار جو برکت والا ہے، جو کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس میں جھوٹ سے اجتناب کریں کہ اگر خدا نخواستہ جانور میں کوئی نقص موجود ہے تو پہلے تو کوشش کریں کہ جیسے قربانی کے دنوں میں آپ ایسا جانور سیل ہی نہ کریں، تاکہ پھر یہ ہے کہ آپ کے اگر حلال کی محنت ہے، اتنی محنت ہے، تو اگلے نے جس بندے نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے اس کا نقصان نہ ہو۔ اگر اس طرح کے جانور آپ کے موجود ہیں تو وہ اس کے علاوہ عید کے دنوں کے علاوہ آپ سیل کریں، لوگوں کی ضرورتات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں نے جیسے صدقہ دینا ہوتا ہے، خیرات دینی ہوتی ہے، عقیقہ کرنا ہوتا ہے، تو ان کو اس مقصد کے لیے بھی جانور چاہیے ہوتے ہیں۔ تو کاروبار میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، جیسے کہ وہ قول مبارک ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو جیسے آپ کے عمل ہوں گے، جیسے آپ کی نیت ہوگی، تو آٹومیٹکلی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی۔ اب اس کاروبار میں آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے اپنے اڑوس پڑوس میں یا اپنے رشتہ داروں میں یا اپنے فیملی میں آگے پیچھے کہ فلاں بندے نے یہ کاروبار شروع کیا، اس نے 10 لاکھ روپے لگائے، لیکن 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اس کا کاروبار نہیں چلا، اس کے جانور بیمار ہو گئے، اس کے جانور مر گئے یا ان کو بیماری آ گئی۔ تو دوستوں، کوشش یہ کریں کہ جب آپ کوئی کاروبار شروع کریں تو اللہ کے ساتھ بھی تجارت کریں، یعنی کہ آپ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، جس سے یہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں خود بخود برکت ہوگی۔ یہ دیکھیں کاروبار ایسا ہے، اس میں جانور دیکھیں کہ ایک آپ کے سامنے ہے، ایک بندہ ہے، اس نے ایک بکری لی تھی، اس سے اس کے 2 بچے ہوئے، 3 ہوئے، 1 ہوا، پھر وہ بڑے ہوئے، پھر اس سے 2 4 بچے ہوئے، پھر اس طرح کرتے کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ریوڑ بن گیا۔ تو یہ کاروبار اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت رکھی ہوئی ہے، صرف اس میں آپ کی ایمانداری ہو تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ تو یہ ایسا کاروبار ہے فارمنگ والا کہ یہ آپ کا پورا سال چلنے والا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اس سے بہت سے فائدے یہ بھی ہے کہ آپ جانور کا گوشت بھی بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جانور کا دودھ بھی یہ ہے کہ فروخت کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے جانور کی یہ جو مختلف آپ کیپبلٹیز ہیں جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے دودھ ہو گیا، ان کے گوشت ہو گیا، اگر ان میں کوالٹیز آپ اچھی رکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی مارکیٹ میں ایک ویلیو بن جائے گی۔ اور ابھی تو یہ آنے والے ٹائم میں یہ چیز اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو ایک پیور، ایک اچھی چیز چاہیے، جیسے کہ ہر ایک کی آج کل ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں خالص دودھ چاہیے،
لیکن خالص دودھ کیسے ملے؟ ہم لوگ خود مسلمان اس میں بےایمانی کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملا دیا، مذاق کرتے ہیں کہ گائے بھینس دودھ پانی زیادہ پی گئی جس کی وجہ سے دودھ میں پانی آ گیا۔ نہیں مسلمانوں، کوشش کرو کہ آپ اگر یہ کاروبار کر رہے ہو تو اس میں ایمانداری، دیانتداری کرو۔ آپ دیکھو گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے اس کام میں اتنی برکت ڈالے گا کہ آپ کا کاروبار وہ اس طرح ترقی کرے گا کہ آپ سوچ بھی سکو گے کہ آپ نے یہ اتنے چھوٹے سے لیول پہ شروع کیا تھا اور اب اس میں کتنی برکت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، کئی مثالیں ایسے ہیں، میں یہاں لینا نہیں چاہتا، کہ ان بیچاروں نے شروع تو کیا لیکن اس میں انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے شارٹ کٹ، کچھ ایسے ویز یوز کیے جس کی وجہ سے اب ان کا کاروبار تو بہت وسیع پیمانے پر ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے۔ ہر ہفتے میں 2 دن بعد 4 دن بعد ان کا جانور بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ وہ اس نیت سے اگر کام کریں کہ ایمانداری کو اگر وہ ساتھ رکھیں تو جو ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ محنت کرتے ہو، ایمانداری سے کام کرتے ہو تو میں آپ کے کاروبار میں برکت ڈالوں گا۔ اب یہ کاروبار ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پورا سال چلنے والا ہے۔ آپ چھوٹا جانور لیں، چھوٹے بچے لیں، ان کو پالیں، جیسے کہ بکرے ہو گئے، دوسرے مویشی ہو گئے، آپ ان کو پالیں۔ عید کے قریب آپ ان کو ایک ہینڈسم، ایک اچھی اماؤنٹ میں آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اپنے کیلکولیشن کر لیں کہ پورے سال پہ آپ نے اس پہ کتنا خرچہ کیا، ٹوٹل جو خرچہ وہ، اور کوشش کریں کہ جائز سے جائز منافع رکھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی نیت دیکھے گا تو اس کے کاروبار میں آپ کی اتنی برکت ہوگی کہ آنے والے ٹائم میں آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ جگہ کام پڑ جائے، آپ کے پاس سنبھالنے کے لیے سسٹم نہ ہو، لیکن وہ کاروبار آپ کا اتنا وسیع ہو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ اتنا وسیع کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ان کو سکون نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی غریب ہیں یا درمیانے طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے 8-10 جانوروں کا ریوڑ تو رکھا ہوا ہے لیکن اس میں اتنی برکت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ مہینے کا اس میں سے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے انویسٹ کیا ہوا ہے لیکن وہ ان کی جو ارننگ ہو رہی ہے، جو پروفٹ مارجن ہے وہ ہزاروں میں ہے۔ صرف فرق اس میں یہی چیز ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اپنی ایمانداری کو پہلے رکھیں۔ اگر آپ نے ساتھ مزدور رکھا ہوا ہے اس کام میں، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس کی اجرت لازمی دیں۔ پھر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس بزنس میں اگر آپ نے یہ سٹارٹ اپ کرنا ہے، انشاءاللہ اگر آپ کریں تو اس میں 2-3 چیزیں یا فیکٹرز ہیں جو کہ آپ نے ذہن رکھنے ہیں۔ کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو مویشی رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے، پراپر ایک جگہ ہو۔ گرمی سردی میں آپ نے ان کو سنبھالنا ہے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ سم ٹائم کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ چھوٹے لیول پہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ موجود نہیں ہے، ہاں تب بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی حویلی ہے یا کسی کی حویلی ہے تو وہاں پر بھی ان کو اسٹے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے پراپر اور پروفیشنل طریقے سے کام کرنا ہے، کہ جیسے کہ آج کل یہ بہت کامن ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے چیز ہے کہ آپ کا جو جانور ہے اس کے لیے پراپر ایک جگہ ہونی چاہیے۔ پھر دوسری چیز ہے ان کا چارہ، ان کے کھانے کی جو چیزیں ہیں جس میں ان کے پٹھے ہو گئے، ان کی ریلیونٹ جو چیزیں ہیں جیسے کہ کھل چوکر اور جو مختلف جو لوازمات ہوتے ہیں وہ آپ نے اس کا خیال کرنا ہے۔ سم ٹائم ابھی اس میں بزنس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، آپ کم جانور لیتے ہیں، آپ کے پاس اپنی جگہ موجود ہے تو آپ وہاں پر ہل لگا کے آپ جانوروں کا چارہ جو ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پروفٹ بڑھ جائے گا، بجائے کہ آپ جانوروں کے لیے اسپیشلی چارہ خرید کے لائیں گے وہ ان کو ڈالیں گے۔ تو کیونکہ آپ نے سیل کرنے سے پہلے جو جانور ہے یا سال کے بعد یا جب آپ نے سیل کرنا ہے تو آپ نے ایک ایک چیز کی کیلکولیشن ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اس کو میڈیکیشن کی، اس کا کتنا خرچہ آیا، آپ نے اس کے لیے چارے کا انتظام کیا، اس کا کتنا خرچہ آیا، اس کے علاوہ جو آپ نے اگر اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا لوازمات کیے، جو اس کو آپ نے اگر اچھی کو خوراک دینے کی کوشش کی تو وہ جو سارا خرچہ ہے وہ آپ نے سارا ایک جانور کے حساب سے کیلکولیٹ کرنا ہے۔ مطلب کہ اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں
اب دیکھ لیں ایک ان پڑھ بندہ بھی یہ کاروبار کر رہا ہے. صرف موٹا موٹا حساب رکھیں کہ آپ نے ایک جانور پہ کتنا پیسہ لگایا سالانہ، اس کے بعد اس پہ کتنا پروفٹ مارجن. تو یہ آپ اندازہ کریں انشاءاللہ کہ یہ ایسا کاروبار ہے کہ آپ اگر جانور کو کچھ بھی نہیں کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو صرف ریوڑ کو گھماتے ہیں اس کے لیے. اچھا ایک چیز اس میں تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ اگر ساتھ آپ ایک بندہ رکھتے ہیں، ایک مزدور رکھتے ہیں جو کہ ریوڑ کو یا جانوروں کو سنبھالتا ہے، ان کے مطلب کہ صفائی دھلائی کا خیال کرتا ہے، مختلف جو ان کی وہاں پر ڈیوٹیز ہیں وہ کرتا ہے، تو آپ نے ایٹ دا لاسٹ اس لیبر کی بھی جو آپ نے اس کو پے کیا ہے، یہ وہ جو لوازمات اس کو آپ نے یہ جو فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کی ہے، وہ ساری چیزیں بھی آپ نے اس میں کاؤنٹ کرنی ہے. مطلب کہ یہ آپ کے اس میں اکاؤنٹس بھی ایسی شامل ہو جاتی ہے. یہ کاروبار آپ کو لگتا تو ہے بہت آسان ہے آسان، لیکن اس کو ایک کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس طریقے سے اگر آپ اس کاروبار کو آگے چلائیں گے، یہ جو سٹیپس میں آپ کو بتائے جا رہے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کی اس میں کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور وہ جلدی گرو اپ ہوگا. بجائے کہ آپ کسی کے کہنے پہ کام شروع کر دیں، پہلے اس کے بارے میں، فارمنگ کے بارے میں، چاہے گوٹ فارمنگ ہے، کو فارمنگ ہے، کوئی بھی آپ کہیں، سب سے پہلے آپ کو اس بارے میں خود آئیڈیا ہو. آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ دیکھیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے شیڈ بنے ہوئے ہیں، فارم بنے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہیں وہاں جائیں، وہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ لوگ یا جو آج کل کیا ٹیکنالوجی کس طرح آپ جانوروں کو وہ خوراک دیتے ہیں یا کس طرح ان کو وہ یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس سیٹ اپ کو سٹارٹ اپ کریں گے تو آپ کو وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں نہیں ہوں گی جو کہ ایک نئے بندے کو ہوتی ہیں، کہ اس نے دیکھنا ہے کہ ابھی میں نے ان جانوروں کو کام کیسے کرنا ہے، سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، ان کو مینیج کیسے کرنا ہے، ان کے چارے کا انتظام کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو مد نظر رکھیں، پھر کاروبار کریں یہ والا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کاروبار میں آپ کے برکت ڈالے گا. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو یہ کچھ آپ کو جھلکیاں دکھا رہے ہیں جس میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹے لیول کے یا بڑے لیول کے لوگ یہ کام جو کر رہے ہیں، یہ ادھر آئے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر آپ یہ کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کاروبار میں برکت ڈالے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمانداری سے اس کاروبار کو کرنے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو. اور دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کریں، تاکہ اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں جائز اور حلال طریقے سے، ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے. تھینک یو.